بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، میں آپ احباب کے ساتھ آج ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ احباب کی خدمت میں یہ بات بطور گزارش کہہ رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے اس بات کو اول سے آخر تک سنیں اور جہاں تک آپ اسے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہر سننے والے کو نفع عطا فرما۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ جب ہم ان احباب سے یہ کہتے ہیں جو لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر وہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ سارے اعمال کرتے ہیں جو اعمال، اقوال، افعال رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے بندوں کو بطور عبادت کے بتلائے ہیں کہ یہ سارے امور عبادت ہیں، اور ان تمام امور کو فقط ایک اللہ جل وعلا کے لیے خاص اور مختص کیا جائے۔ یہ چیزیں غیروں کے لیے نہ کی جائیں، غیروں کے لیے سر انجام نہ دی جائیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ اور ہم ان احباب کو بتلاتے ہیں یہ جو کچھ آپ لوگ آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر آ کر کرتے ہو، یہ ساری چیزیں متعلق ہیں شرک اکبر سے۔ پہلی قوموں کا بھی یہی شرک تھا، مشرکین مکہ کا بھی اسی قسم کا شرک تھا۔ وہ لوگ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو آگے سے یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ ان لوگوں کی یہ بات بالکل غیر صحیح ہے۔ وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے تھے۔ وہ اللہ کی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ اس کائنات میں ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کو رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری کائنات میں ہر شے کے معاملات بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ رب کا قرآن اس چیز پر گواہ ہے۔ میرے سامنے یہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، یہ سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے اور کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کے سامنے حق کھل کر آ جائے گا۔ سنیے آیت کریمہ۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، رب ذوالجلال کہلوا رہا ہے کہ اے لوگو، اے مشرکین مکہ، تمہیں آسمانوں سے، زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ فرمایا تمہارے کانوں کا، تمہاری سماعت کا، تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالتا ہے؟ کون پوری کائنات کے معاملات بناتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ان کا جواب نقل کرتے ہوئے اللہ جل وعلا اپنے پیغمبر کو خبر دے رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، رب حق بات فرما رہا ہے، رب سچ بات فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جل وعلا سب سے بڑھ کر سچی بات، حق بات کہنے والا ہے جل وعلا تقدس و تعالی۔
رب فرماتا ہے پیارے پیغمبر یہ آپ کو جواب دیں گے اللہ، یہ آپ کو جواب دیں گے اللہ، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے اندر بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کے متعلق بیان کیا ہے۔ اگر وہ آیات میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کر دوں تو فائدے سے خالی نہ ہوں گی۔ سنیے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84، 85، 86، 87 اور 88 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پیارے پیغمبر ان سے کہیے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، سنو۔ آج کل یہ تبلیغی جماعت والے بھائی بھی نگر نگر ڈگر ڈگر دعوت دیتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو یہی کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کے بندو اتنی بات تو ابو جہل بھی جانتا تھا، اتنی بات تو مکے کے کفار جانتے تھے، قرآن اس چیز پر گواہی دے رہا ہے۔ امت کی صحیح رہنمائی کرو، امت کو بتلاؤ کہ انبیاء سابقین اور خود نبی علیہ السلام کا اپنی قوم سے کس بات پر جھگڑا تھا، خصومت کیا تھی، توحید ربوبیت نہیں بلکہ خصومت توحید الوہیت پر تھی۔ یعنی ان لوگوں نے جو مقام، جو اوصاف، جو حقوق رب کے تھے وہ غیروں کو دینا شروع کر دیے تھے اور وہ دیتے تھے، اس بات پر جھگڑا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے کہیے کہ زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتی ہو۔ قرآن آگے ان کا اعتراف نقل کر رہا ہے، رب یہ خبر دے رہا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، پیارے پیغمبر یہ کہیں گے زمین میں جو کچھ ہے ہر شے کس کی ملکیت ہے، یہ کہیں گے اللہ کی۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ان سے کہیے کہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ آگے سنیے رب کیا فرما رہا ہے جل وعلا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا، یہ زمین نہیں، آسمان دنیا نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ان سے کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے متعلق بھی جانتے تھے، وہ لوگ اللہ کے عرش کے متعلق بھی جانتے تھے۔ رب اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ ان سے کہیے ساتوں آسمانوں کا، عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی الوہیت پر، معبود پر حق ہونے پر۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ ان سے کہیے کہ ہر شے کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہ پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو بتلاؤ۔ رب فرماتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر ان ظالموں سے کہو کہ کہاں بتک رہے ہو، کہاں تم جادو کیے جاتے ہو، یہ سب کچھ مانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ خالق، مالک، رازق، مدبر اللہ، پھر کیوں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی الوہیت میں شرک کے مرتکب ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں مانتے؟ یہ آیات اس چیز پر دلالت کر رہی ہیں مکے کے کافر جن کے ساتھ پیارے پیغمبر نے قتال کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن ہمارے سامنے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کی خصومت، ان کا جھگڑا پیارے پیغمبر کے ساتھ اللہ کے رب ہونے پر نہیں تھا، خالق و مالک و رازق تسلیم کرنے پر نہیں تھا،
وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ خالق مالک رازق مدبر اللہ ہے، ہر شے کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہر شے کی تدبیر کرتا ہے، وہ اس چیز کو جانتے تھے، مانتے تھے۔ جھگڑا کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کی جب انہوں نے بات سنی تو کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا۔ ہاں، یہاں خصومت تھی کہ محمد نے کیا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام الہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کو مقرر کر دیا کہ ایک اللہ کے لیے سب کچھ سر انجام دو، سب کچھ کرو۔ کیا یعنی وہ امور عبادت اللہ کے لیے بھی بجا لاتے تھے، غیروں کے لیے بھی۔ رب کا قرآن اس چیز کا ہے۔ اٹھائیے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 پڑھیے۔ رب کہتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو کھیتی اور جانور چھپائے عطا کیے ہیں، اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور، یہ کھیتی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور یہ جانور، یہ کھیتی کس کے لیے ہے؟ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ وہ اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز دیتے تھے، اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے تھے، لیکن غیروں کے لیے بھی کرتے تھے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الحج میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ جب یہاں تک پہنچتے تو پیارے پیغمبر فرماتے کہ یہیں بس کریں، آگے نہ جائیں، مگر آگے وہ کیا کہتے؟ الا شریک هو لک تملک هو ما ملک۔ وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے، اور ان کے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں، یعنی لات منات عزا کے پاس، حبل کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے دیے ہوئے یعنی عطائی ہیں۔ یہ عقیدہ کن کا تھا؟ ان مشرکوں کا۔ اسی لیے جنگ احد کے دن ابی سفیان نے، جب وہ اسلام جس وقت تک نہیں لائے تھے، احد کے پہاڑ پر نمودار ہو کر کہا اولا حبل اولا حبل، حبل بلند ہوا، حبل بلند ہوا، یعنی حبل نے ہماری یہاں مدد کی ہے۔ پیارے پیغمبر نے صحابہ کا حکم دیا، ان سے کہو اللہ اعلی و اجل، رب ذوالجلال ہر شے سے بلند ہے، تقدس و تعالی۔ ابی سفیان نے کیا کہا؟ لانا عزا ولا لکم عزا۔ ہمارا مددگار کارساد یہاں کون ہے؟ عزا ہے، اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ یعنی عزا کا بت اس وقت کہاں تھا مسلمانوں؟ سرزمین طائف کے قریب۔ اور لڑائی کہاں ہوئی؟ سرزمین مدینہ کی طرف، وہاں لڑائی ہو رہی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ صحابہ کا حکم دیا کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہماری یہاں جو مدد کی گئی ہے یہ عزا کی وجہ سے۔ عزا ایک عورت کا بت تھا، لات ایک نیک آدمی تھا، ایک صالح آدمی تھا۔ اٹھاؤ صحیح بخاری سورہ نجم کی تفسیر پڑھو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود ہے کہ لات ایک نیک انسان تھا، جب مر گیا تو اس کا بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ بات سمجھے؟ قوم نوح کے اندر بھی 5 پنجتن پاک تھے، ان کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں یہ 5 کے 5 نیک صالحین تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین ما سوا اللہ کے جن کو پکارتے تھے، جن سے مانگتے تھے، وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں اللہ کے دیے ہوئے یعنی عطائی ہیں۔ یہ عقیدہ، یہ شرک
ان مشرکوں کا ہے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جن مشرکوں نے اللہ کے رسول کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر کو طائف کی سرزمین میں لہو لہان کر دیا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بچیوں کو طلاق دے دی، ان کی خصومت اللہ کے رسول کے ساتھ ان باتوں پر نہیں تھی، ان کی خصومت اللہ کے رسول کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر تھی۔ وہ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، وہ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، غیروں کے لیے بھی کرتے تھے۔ رب یہ حکم دیتا ہے اللہ کی خالص عبادت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں آپ لوگ نظر دہرا لیجئے، دیکھ لیجئے، جو اوصاف، جو صفات، جو مقام، جو شان، جو کبریائی، جو عظمت، جو جلالت، جو مقام رب ذوالجلال کا ہے، تقدس و تعالی کا، وہی اوصاف، وہی مقام، وہی صفات غیروں کے لیے تسلیم کی جاتی ہیں۔ رب اپنے بارے میں خبر دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے حال جاننے والا ہے۔ رب اپنے بارے میں خبر دیتا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کی تمام غیبی خبریں جاننے والا ہے، ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے، تقدس و تعالی کے۔ رب ذوالجلال اپنی بابت خبر دیتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پر میرے رب نے اس بات کو بیان کیا، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے آسمان دنیا زمین کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ 500 سال کی، اور ہر آسمان کے درمیان مسافت ہے 500 سال کی۔ 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس میں عاملین عرش کھڑے ہیں، جنہوں نے رحمان کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جن کی بابت رب گواہی دیتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو عرش کو اٹھانے والے ملائکہ اور ان کے ارد گرد سارے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں حمد کے ساتھ جل وعلا کی۔ وہ رب خبر دیتا ہے کہ وہ اتنی بلندیوں پر مستوی ہے اپنے عرش پر، جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ وہ عرش پر مستوی ہو کر ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، تحقیق اللہ نے اس عورت کی پکار کو سن لیا جو اپنے شوہر کی بابت پیارے پیغمبر آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کی ذات اقدس پر جو اتنی بلندیوں پر اپنے بندوں کی، اپنی خلق کی پکار کو سن لیتا ہے۔ میں اسی حجرے میں تھی جہاں وہ عورت اپنے شوہر کی بابت اب نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی، میں نے اس کی پکار کو نہیں سنا، لیکن اللہ نے عرش پر اس کی بات کو سنا اور اس کی بابت قرآن اتار دیا، اس کی بابت قرآن اتار دیا، فیصلہ اتار دیا، حکم اتار دیا۔ یعنی رب کی یہ شان ہے جو اتنی دوریوں پر ہونے کے باوجود، اتنی بلندیوں پر ہونے کے باوجود اس کائنات میں ہر شے سے واقف ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ مقام کس کا ہے؟ اللہ جل وعلا کا۔ یہ سارے اوصاف کس کے لیے خاص اور مختص ہیں؟ اللہ جل وعلا کے۔ اب اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ فلاں شخص اپنی قبر میں، اپنی درگاہ میں
اتنی دوریوں پر، اتنی مسافت پر میری پکار سنتا ہے، میرے احوال سے واقف ہے، میرے بارے میں جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ ہر شے کے بارے میں باخبر ہے، تو اس نے اس ہستی کو، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، کوئی ہو، اسے اللہ کے اوصاف میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے مقام میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی کبریائی میں شریک کر دیا۔ یہی شرک ان کا تھا، اور یہی شرک آج ان کلمہ گو مسلمانوں کا ہے، جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، جو حجویری کو داتا کہتے ہیں، جو جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں، جو معین الدین چشتی کو دستگیر کہتے ہیں۔ یہی صفات جو یہ غیروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، یہ ساری اوصاف رب کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ بات سے میرے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ان صفات کا مالک ہے۔ کیسے؟ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے اس کائنات کی؟ اللہ۔ پوری کائنات میں ہر کسی کی ہر جگہ ہر وقت پکار سننے والا غوث اعظم فریاد رس کون ہے؟ اللہ۔ پوری خلق کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح پوری خلق کی دستگیری کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، چھائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ صفات ان مخلوقات کے لیے بھی زیب ہیں، لائق ہیں، تو اس سے بڑھ کر مشرک کون ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج اس نقطے کو سمجھ لو کہ ان لوگوں نے اپنی اور رب کے درمیان جن ہستیوں کو وسیلہ، سفارشی، سیڑھی بنائی، تو وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ بھی صالحین کے پتلے بنا کر پوجتے تھے، ان کو اپنے رب کے درمیان وسیلہ بناتے تھے۔ قرآن اس چیز پر گواہ ہے، احادیث اس چیز پر گواہ ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی رب نے توفیق دی تو آئندہ پھر کبھی اس چیپٹر پر گفتگو ہوگی تفصیلاً۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔